پہلے ایک بار یہ بیان سنیں۔ کیا ہم ایسا کبھی سوچ سکتے ہیں؟ ہم کیا کسی تکلیف دینے والے کو معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم درگزر کرتے ہیں؟ غور کیجئے، ہمارے بہت سارے پرابلمز کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ریونج لینے کا سوچتے ہیں۔ ہم بعض اوقات انتقام کی آگ میں جلتے ہیں، اور یہ امید انتقام کی آگ جو لگی ہوئی کہاں ہوتی ہے؟ ادھر انتقام تو پتہ نہیں کب لیں گے، لیکن یہ روز جلاتی ہے، نہ سونے دیتی ہے، نہ جاگنے دیتی ہے، نہ جناب سکون دیتی ہے۔ خود ہی آگ لگا لی اپنے دل میں۔ اگر اس آگ کو بجھا دوں تو کتنا ریلیف ہو جائے گا، کتنا سکون ہو جائے گا، ٹینشن ہی نہیں رہی نا، مجھے بدلے ہی کسی سے نہیں لینا ہے، مجھے میرے دل میں کسی کے لیے نیگیٹو ہے ہی نہیں۔ اور آپ بلیو کریں، ہمیں ملتے ہیں کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں یار نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے، میں نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہوں، یا رات کو سوتا ہوں تو دماغ چلتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ غور کریں، دو تین پرابلمز ہو سکتی ہیں آپ کو۔ یا تو آپ کے دل میں حسد ہو گیا ہے کسی سے، کیونکہ حسد والا خود ہی جلتا ہے۔ حسد چیز ہی ایسی ہے کہ مجھے جس سے حسد ہو گیا، جب اس کو ترقی ملے گی مجھے تکلیف ہوگی، اس کو عزت ملے گی مجھے تکلیف ہوگی، وہ مشہور ہو جائے گا مجھے تکلیف ہوگی، پیسے والا ہو جائے گا مجھے تکلیف ہوگی، وہ مزے کر رہا ہے اور میں رو رہا ہوں مجھے تکلیف ہو رہی۔ کمال کی بیماری ہے کہ جس سے حسد ہے وہ انجوائے کر رہا ہے، اور وہ جتنا انجوائے کر رہا ہے اتنا مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو مجھے کیوں پالنی ہے ایسی بیماری بھائی؟ ٹھیک ہے نا، جو مجھے ہی تکلیف دے رہی ہے، اس کو کہتے ہی جیلسی ہے، جلن ہی ہے اس میں۔ اچھا افسوس کی بات ہے، دنیا میں بھی جلتا ہے، آخرت میں بھی جلے گا۔ اتنی خطرناک بیماری، حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب سردیوں میں لوگ آگ لکڑی جلاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد لکڑی فنش، ختم، راخ۔ ایسی نیکیاں ختم۔ اتنی مشکل سے نیکی کروں، نماز پڑھوں، سردی میں وضو کر کے نماز پڑھوں، یا روزے رکھوں، یا تلاوت کروں، یا صدقہ خیرات دوں، اور حسد کر کے سب جلا دوں، تو مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوا بھائی؟ تو always try to understand کہ جس کو سکون سے نیند نہیں آتی نا، یا تو وہ بدگمان ہے کسی کے بارے میں، نیگیٹو سوچتا ہے، یا اس نے حسد پال لیا ہے، یا ریونج ہے اس کے دل میں، بدلے کی آگ میں جل رہا ہے، اس کو نہیں آئے گی نیند۔ آپ دل سے سب نکال دو، کلین کر دو، یقین کرو ایسی نیند آئے گی کہ مزے کو مزہ آ جائے گا۔ جب مجھے کسی سے ٹینشن ہی نہیں ہے، مسلمان کی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دیں۔ حسد کا اپوزٹ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ کو پتہ چلے نا یار کسی کو ترقی ملی، آپ انجوائے کریں، یا اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ اس کو اور دے، اللہ اس کو اور نواز، مجھے بھی دے دے۔ دیکھیں یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے، یہ تو میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں نا، وہ اس کو دے سکتا ہے آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ لیکن یہ جو تمنا ہوتی ہے نا کہ اس کا چھین کے مجھے مل جائے، یا مجھے نہ ملے مگر یہ برباد ہو جائے، یہ حسد ہے، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ اچھا پھر اس کی جو کانسیکوینسز ہے نا وہ بڑے خطرناک ہے، نیند ہی نہیں آئے گی، ٹینشن بہت ہے، دل جل رہا ہے۔ اور پیارے آقا سب کو معاف کر رہے ہیں، ایسے شخص کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ تو اب میں اور آپ اس واقعے سے پہلے تو یہ سیکھیں کہ ہم نے معاف کرنا ہے، درگزر کر دیکھیں۔ وی آر لیونگ ود ان ہیومن بینگز، ہم انسانوں کے درمیان جی رہے ہیں نا، انسان سے خطا ہو جاتی ہے۔ آپ اگر باس ہیں، ایچ او ڈی ہیں، تو آپ کے کسی ساتھ کام کرنے والے سے مسٹیک ہو جائے گی، آپ شوہر ہیں تو بیوی بچوں سے مسٹیک ہو جائے گی، والدین ہیں تو بچوں سے مسٹیک ہو سکتی ہے، آپ کوئی کہیں بھی ہیں آس پاس کے لوگ مسٹیک کریں گے۔ اچھا میں خود بھی تو کرتا ہوں نا، آپ بھی تو کرتے ہیں، آپ دوسروں کی مسٹیک یاد کر رہے ہیں، اپنی مسٹیک کیوں بھول رہے ہیں بھائی؟ آپ کی مسٹیک پکڑنے والا کوئی اور ہے، مگر آپ دوسروں کی مسٹیک چھوڑ نہیں پا رہے۔ نہ کریں ایسا۔ اور یہاں میں بڑی ایک باریک سی بات کہہ کر آگے نکل جاؤں گا، ہم سب کی ایک دعا ہوتی ہے اور اچھی دعا ہے، اور خاص طور پہ جب شب قدر آتی ہے تو سبھی دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ میننگ بڑا پیارا معنی ہے، اور بلکہ چلیں یہ مشورہ بھی دیتا ہوں، whenever you try to recite any of Arabic application، جب بھی آپ کسی عربی دعا کو پڑھیں اس کی میننگ ضرور سمجھا کریں، پھر مزہ ہی اور آئے گا۔ آپ مانگ کیا رہے ہیں آپ کو ہی نہیں پتا، آپ کسی جگہ پر آپ ایپلیکیشن دے رہے ہیں، کوئی کہے کیا لکھا ہے بولے مجھے نہیں پتا، تو بھی کیسی ایپلیکیشن ہے بھائی؟ آپ کو ہی نہیں پتا کیا مانگنا ہے۔ ایپلیکیشن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، نہیں سمجھ آتا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اب تو چیٹ جی پی ٹی پتہ نہیں کدھر کدھر سے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے، تو بھائی دعا کا بھی تو معنی سمجھو نا، کیا مانگ رہے ہو اللہ سے؟ آپ بلیو کریں جس دن عربی دعائیں سمجھ آنے لگ گئی آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا، کیونکہ اس میں جو فصاحت ہے، اس میں جو بلاغت ہے، اس میں جو رقت ہے، اللہ اکبر۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ عربک دعاؤں کا ایسنس کیا ہے اور اس کا لطف کیا ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ بہرحال اس دعا پر آتے ہیں۔ اچھا یہ دعا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، حدیث پاک کی دعا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا سے پوچھا تھا نا کہ حضور شب قدر کو پالوں تو کیا پڑھوں، تو نبی پاک نے دعا بتائی تھی، سبحان اللہ،
اللہ کے حبیب بتائیں کہ اللہ سے ایسے مانگو، اس سے اچھی دعا کون سی ہوگی؟ ڈائریکٹ کوشچن آنسر مل گیا نا. آپ کہتے ہیں نا پیپر آؤٹ ہو جائے، پیپر آؤٹ ہی تو کر دیا نبی پاک نے. جس سے مانگنا ہے اس سے یہ ایسے مانگ لو، رب کے حبیب بتا رہے ہیں. لیکن اس دعا کے معنی کیا؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے. لک ایٹ دا بیوٹیفل وے ٹو آسک. مگر اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں اللہ سے تو یہ کہہ رہا ہوں اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. میں نے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ ایک ایسی دعا ہے کہ میں کہوں یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں تیرے بندے معاف نہیں کروں گا، میں تو بدلہ لوں گا، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں. بلکہ کچھ لوگ تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ اگلے کی خوشی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بچے کی جس دن شادی ہوگی نا اس دن رنگ میں بھنگ ڈالوں گا، اس دن بدلہ لوں گا، اس دن ذلت ذلیل کروں گا، جس دن اس کی پروموشن ہوگی نا، یا جس دن جناب اس کو کوئی ترقی ملے گی، میں اس دن اپنا جو ہے نا غصہ نکالوں گا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. کتنا گندا ذہن ہے یار. کسی مسلمان کی خوشی خراب کرنی ہے آپ کو؟ سوچیں وہ لوگ، کیونکہ یہ لائیو بھی جا رہا ہے میرا بیان، خدا کے واسطے سوچیں، وہ رشتہ دار سوچیں کہ اللہ نے اس بھائی کے گھر میں خوشی دی ہے، ارمانوں سے وہ خوشی کر رہا ہے، اور آپ اس نیت سے جا رہے ہو اس خوشی میں، یا نہیں جا رہے ہو اس خوشی میں کہ میں اس کی خوشی کو خراب کروں. ایسا نہ ہو تمہاری ساری خوشیاں خراب ہو جائے، ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے. تو سنیے کیسی دعا ہے، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، میں تیرے بندوں کو معاف نہیں کروں گا. یہ کیسی دعا ہے مجھے بتاؤ نا. مزہ کیا ہے کہ میں پہلے سب کو معاف کروں، جس نے بھی مجھے ستایا، تکلیف پہنچائی، اور پھر اللہ سے عرض کروں اے کریم تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، میں تو بندہ ہوں نا، میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا، اب اے کریم تو بھی مجھے معاف کر دے. پھر دل سے نکلے گی نا، پھر اس کا لطف بھی اور ہوگا. تو اپنے دلوں کو صاف کیجیے. دس از دا سیکنڈ ریزولوشن. ایک دوسری اچھی نیت نئے سال کی اور نئی پلاننگ کی کہ دل صاف ہونا چاہیے، دل کلین ہونا چاہیے. یہ حسد، بدگمانی، لیگ پولنگ یہ بہت سارے اداروں میں چل رہا ہوتا ہے. یار یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، اس کو کیوں ترقی مل رہی ہے. دیکھیں یاد رکھیں، پتہ نہیں کیوں ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ اس کی ترقی میری ترقی میں رکاوٹ ہے. ایسا نہیں ہے، ہر بندہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے. یار ایک سمندر ہے، سمندر میں کیا مچھلی کو راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ مچھلی ہٹے گی تو مجھے راستہ ملے گا؟ اتنا بڑا سمندر ہے اللہ کی رحمت کا، اس کو بھی تیرنے دو، آپ بھی تیرے. آپ اپنے بلبوتے پر آگے بڑھے نا، اس کو پیچھے کر کے آگے کیوں بڑھنا ہے؟ ہاں وہ کہتے نہیں وہ اصل میں اس نے وہ چاپلوسی کی تھی، تو اس نے وہ شکایت کی تھی، تو اس نے فلاں کام کیا تھا اس لیے وہ آگے بڑھ گیا. وہ یار آپ ان چیزوں کو چھوڑ دینا، آپ کے نصیب میں جو آپ کو مل کر رہے گا. آپ اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں حسد کی ایک بیسک وجہ پتہ کیا ہو جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ماشاءاللہ کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں. اگر میں ہمارے یہاں ذمہ دار اسلامی بھائی کو 100 ہزار کے نوٹ دوں اور میں کہوں یہاں سے بانٹنا شروع کریں. اب اس وقت 100 سے زیادہ اسلامی پہ بیٹھے، مثال دے رہا ہوں، کافی سارے. یہ یہاں سے شروع کریں، 1000 کا سب کو نوٹ دیں. اب میں نے اعلان بھی کر دیا کہ 100 نوٹ ہیں، 1,00,000 روپے ہیں، جناب سب میں 1000 بانٹ دیں. تو ادھر بیٹھنے والا کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ یار یہ جو بھائی 100 نوٹ بانٹیں گے تو یہاں کی تو باری نہیں آئی، ختم ہو جائیں گے. تو وہ ہو سکتا ہے یہاں سے کھڑا ہو اور آگے جا کے لائن توڑ کر اپنا 1000 روپے لے لے، کیونکہ میری باری میں تو ختم ہو جائیں گے ان کے پاس. اول تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن لاجیکلی تو سمجھ آتا ہے نا کہ ہیں 100 نوٹ بندے 200 ہیں. اچھا ان کے پاس 100 ہیں تو باقی کو ٹینشن ہو رہی ہے. اللہ کے پاس تو محدود رہی ہے نا، اس کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں نا. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اس کو ملنے سے پہلے مجھے مل جائے ورنہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا. اس کریم کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ جب سے دنیا بھری بانٹ رہا ہے. اللہ سے یہ کہو نا اللہ تو اس کو دے رہا ہے مجھے بھی دے دے. جو اس کو دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. عزت آپ کو دی ہے اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے. شہرت اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے. دولت اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے. اللہ سے مانگو نا، اس کا چھیننا کیوں ہے، اس کا برباد کیوں کرنا ہے؟ یہی وہ مسٹیک ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور ملتا بھی نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، مانگنے سے مل جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے سے مل جاتا ہے، بندے سے چھیننے سے ملتا نہیں ہے. ساری دنیا کوشش کر لے نا کسی کو گرانے کی، اور رب نے عزت رکھی ہے، کوئی نہیں بگاڑ سکے گا اس کا. ہاں سب مل کے گرانے کی کوشش کر لیں، اللہ نے عزت رکھی ہے، اس کو عروج ہی ملنا ہے، اس کو ترقی ملنی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ کے ہاتھوں میں. یہ میں ہوتا کون ہوں کسی کی عزت گرانے والا، کسی کی دولت چھیننے والا، کسی کا رزق لے لوں؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ادھر بٹھا لیں، میرے نصیب کا کوئی چھین نہیں سکتا، اور میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے بھی نہیں سکتا. جو ہے وہی ملنا ہے. تو مانگو نا اللہ سے، خیر والی دعا کریں.
تو یہ خوبصورت واقعہ جو وحشی حضرت وحشی کے ایمان لانے کا واقعہ لیسن ہے. جگر بڑا دل بڑا. میرا موضوع نہیں ہے لیکن چلیں ذکر کر دیتا ہوں کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز ماشاءاللہ خواجہ صاحب کی چھٹی آ رہی ہے, ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ اللہ کے دوست کی 3 نشانیاں ہیں. اگر اللہ کا دوست بننا ہے نا 3 کام کر لیں. اور کہتے ہیں نا بڑے آدمی کے بڑے ہی اقوال ہوتے ہیں, گولڈن ورڈز ہوتے ہیں. آپ نے ایک جملے میں گل مکا دی, بات ہی ختم کر دی. کہتے ہیں شفقت آفتاب جیسی, دل دریا جیسا, عاجزی زمین جیسی. واللہ میں کہتا ہوں میں اور کوئی بیان نہ کروں, صرف اس ایک جملے کو میں اور آپ سمجھ کر عمل شروع کر دینا, اپنا سیشن کمپلیٹ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ شفقت آفتاب جیسی. یعنی شفقت کیا ہوتی ہے؟ پیار, محبت. آفتاب کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو. سورج صبح نکلتا ہے تو ڈسکریمنیشن کرتا ہے کہ جناب آج جو ہے میں صرف مسلمانوں کو روشنی دوں گا, غیر مسلم کو نہیں دوں گا. آج صرف اللہ کے فرما برداروں کو دوں گا, نافرمانوں کو نہیں دوں گا. آج پیسے والوں کو روشنی ملے گی, غریبوں کو نہیں ملے گی. آج آبادیوں کو روشنی ملے گی, جنگلوں کو نہیں ملے گی. ناٹ ایٹ آل. شفقت پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے بلا کسی ڈسکریمنیشن کے. ایسا ہی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری مسکراہٹ بھی بڑی قیمتی ہے, جاننے والوں کو ہی دیں گے, جس کو جانتے نہیں اس کے آگے مسکراتے بھی نہیں ہیں. بلکہ ملاقات شیک ہینڈ بھی نہیں کرتے. شیک ہینڈ بھی اسی سے کرے گی جس کو جانتے. نماز پڑھنے حالانکہ مسجد میں گئے ہیں, مگر جس کو نہیں جانتے اس کو نہیں. خاص طور پہ اگر کوئی غریب کپڑوں والا ہے اسے تو ملے گا کوئی نہیں. یہ کیا ہو گیا؟ اخلاق تو سب کے ساتھ ہونے چاہیے نا. ہاں ہمارے الگ الگ چہرے ہیں کچھ لوگوں کے. اپنی آفس پہ بڑے با اخلاق, اسمائلی فیس, کسٹمر سروس پہ کام کر رہا ہوں نا, اپنے کسٹمر کے ساتھ بڑے بڑے سافٹ مینر ہوں گے. یہی بندہ جب گھر جاتا ہے تو ببر شیر بن جاتا ہے. گھر والے ساری ٹینشن میں جب بندہ یہ گھر جاتا ہے, بھائی ایمرجنسی آ جاتی ہے کچھ لوگوں کے گھر میں, جلدی کھانا ریڈی کرو, گرم کرو ورنہ خیر نہیں ہے. روٹی گرم نہیں ہوئی تو ڈانٹ پڑے گی, چائے ٹھنڈی ہو گئی تو ڈانٹ پڑے گی, استری نہیں ہوئی تو ڈانٹ پڑے گی, جوتے پالش نہیں تو خیر نہیں. بندہ کہ بندہ گھر میں آیا, انسپیکٹر آیا ہے. حالانکہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اور پھر نبی پاک اپنے بارے میں فرما رہے, سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں. اگر ہم ہیں ایسے, اچھا پھر گھر والوں بھی کیٹیگرائز کر دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس میں بھی ون آف دا ٹاپ کون ہے؟ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, کہتے حضور میرے سب سے زیادہ اخلاق کی حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. کہ تھرڈ ون, تیسرا کون حضور؟ فرمایا تیری ماں. پھر کہتے حضور اب کون؟ فرمایا تیرا والد. ہائے ہائے ہائے. ایک اور خوبصورت بات بتاؤں, علماء نے اس حدیث کو بڑا خوبصورت انٹرپریٹ کیا ہے, بڑی پیاری اس کی شرح بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں نا ہم خود ہی حدیث سمجھ لیں گے, خود ہی قرآن سمجھ لیں گے. بھائی ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جو علماء کرام اور مفسرین اور شارحین کے پاس ہے. مشکل کتابوں کو آج بھی پڑھنے کے لیے استاد چاہیے ہوتا ہے. اگر یہی کتابوں سے پڑھ کے علم کرنا آسان ہوتا تو چلیں آج سے MBBS کی کتابیں خود ہی پڑھ لیں, ڈاکٹر بن جائیں اور آپریشن شروع کر دیں. ہر آپریشن یوٹیوب پر بھی موجود ہے, ہر آپریشن کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. اٹھائیں چھری, اٹھائے کاٹے, کاٹ دے بندہ. بندہ کہ نہیں بھائی کتاب سے آپریشن نہیں ہوتا, پریکٹس سے ہوتا ہے, ٹیچر چاہیے. اس میں سب سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھائی جب تک پریکٹس نہ ہو, ہاؤس جاب نہ ہو, بندہ علاج نہیں کر سکتا, وکالت نہیں کر سکتا, فلاں کام. علم کے بارے میں, دین کے بارے میں بندہ کہتا ہے علماء کی کیا ضرورت ہے. یہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی تو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں نا کہ بھائی کیا ضرورت ہے علماء کے پاس جانے کی, کتابیں ہیں نا, گوگل سے سرچ کرو, گوگل مفتی فتویٰ دے دے گا. اللہ کے بندو, مفتی گوگل ذرا سوچو تو صحیح, گوگل بنایا کس نے؟ یہ ساری ٹیکنالوجیز کیا مسلمانوں نے بنائی ہیں؟ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کچھ ایسا بھی ڈال دیا ہو جو اسلام کے خلاف ہو؟ آپ تو سرچ کریں گے اور عمل کر لیں گے. آج بھی معاذ اللہ ہم کام کر رہے ہیں دعوت اسلامی والے اس پر کہ آج بھی بدقسمتی سے اسلام لکھیں, قرآن لکھیں, دین لکھیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھیں, ٹاپ پر بدعقیدوں کی باتیں آ جاتی ہیں, غیر مسلموں کی باتیں آ جاتی ہیں, معاذ اللہ قادیانیوں کی باتیں آ جاتی ہیں. تو اس دعوت اسلامی اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے, ہمارا IT ڈپارٹمنٹ پورا اس پر کام کر رہا ہے. مگر یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ دین جو ہے وہ کیسے بغیر علماء کی اور بغیر ایکسپرٹ سے میں سمجھوں گا. اب صرف اس حدیث پر اگر میں بات کروں, ایک عام نوجوان پڑھے کہ یار پھر تو والد کی کوئی فکر ہی نہیں کرنی, ماں 3 بار نبی پاک نے فرمایا بس میں جانوں میری ماں جانے, ابا گیا فارغ, اپنی طرف سے فیصلے نہیں کرنے. اب علماء نے اس کو انٹرپریٹ کیا, سنیے گا. علماء فرماتے ہیں نبی پاک کا ہر لفظ جو ہے نا وہ اہمیت کا حامل ہے. پیارے آقا کی زبان سے نکلا ہے نا, وہاں سے کوئی فضول بات کا تو تصور ہی نہیں ہے نا. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام.
3 بار ماں کیوں کہا اور 1 بار والد کیوں کہا؟ دیر از اے لاجک بیہائنڈ دس. اور کیا خوبصورت لاجک بیان کی علماء نے. کہتے ہیں ماں 3 احسان کرتی ہے بچے پر, بڑے احسان. ویسے تو ساری زندگی ماں کے احسان ہوتے ہیں. ماں 9 مہینے پیٹ میں بچے کو پالتی ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ ماں جو ولادت کے وقت, ڈیلیوری کے وقت جو اسے تکلیف ہوتی ہے وہ انبیئریبل ہوتی ہے, اور اس میں کئی مائیں موت کی آغوش میں چلی جاتی ہیں, موت کو ٹچ کر کے واپس آتی ہے ماں بچے کے لیے. اور تیسرا پھر ماں اس کی پرورش کرتی ہے, ٹھیک ہے. فرمایا یہ تو ہو گئی ماں کے 3 احسان. ان تینوں کیٹیگریز میں والد ایک احسان کرتا ہے کہ بچے کی پرورش کرتا ہے. والد تو پیٹ میں بچے کو نہیں پالتا نا, ولادت کی تکلیف والد کو نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے 3 بار ماں فرمایا اور 1 بار والد. ہر لفظ کے پیچھے حکمت ہے. اور پھر علماء نے اس کو سمرائز کیا کہ اب کرنا کیا ہے ماں باپ کے ساتھ. فرمایا خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے, عزت والد کی زیادہ کرنی ہے, کیونکہ وہ والدہ کا بھی شوہر ہے نا. تو اب اس کی عزت ماں سے زیادہ عزت والد کی کرنی ہے, مگر خدمت جو ہے دونوں میں ملا کر وہ والدہ کی زیادہ کرنی. مگر نا کم اگین ٹو دا پوائنٹ کہ الگ الگ چہرے ہیں نا. شفقت سب کے لیے آفتاب جیسی نہیں ہے. دوست کے لیے آدھی رات کو حاضر. کوئی دوست ہمیں رات کو فون کرے, یار ذرا موٹر سائیکل خراب ہو گئی, کہیں گاڑی خراب ہو گئی, رات کو 3 بجے پہنچ جاتے ہیں دوست کے پاس. میں نہیں کہتا دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے, مگر کبھی رات کو دیر سے امی ابو کوئی کام کہہ دیں, دوائی لانی ہو, کوئی خدمت کرنی, امی ابھی ٹائم نہیں ہے, تھکا ہوا ہوں, سونا ہے, صبح آفس جانا ہے, تو بتاؤ نا یہ کیا کیٹیگری ہے. پریورٹی کس کو دینی تھی؟ ماں باپ کو, فیملی کو, پھر بار والوں کی باری آنی تھی. تو خیر خواجہ صاحب کا جملہ آج میں چاہوں گا اب یاد کر کے جائیں. شفقت آفتاب جیسی. دوبارہ ریپیٹ کر لیں, شفقت آفتاب, دل دریا جیسا. اب دل دریا جیسا سے کیا مراد ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو دریا ہے, کبھی کسی دریا پر کوئی بورڈ دیکھا ہے کہ جناب اس دریا میں صرف منرل واٹر آ سکتا ہے, آبشار کا پانی آئے گا, بارش کا پانی آئے گا, نو گندا پانی ایٹ آل نہیں. دریا میں بارش بھی آ رہی ہوتی ہے, آبشار بھی آ رہا ہوتا ہے, ندی نالے بھی آ رہے ہوتے ہیں, جانور بھی نہا رہے ہوتے ہیں. دریا سب کو لے کے چل رہا ہوتا ہے, اپنے رنگ میں رنگ کے چل رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ دل دریا جیسا ہونا چاہیے. آپ کی حوصلہ افزائی کرنے والے بھی ہوں گے, آپ کو اپریشیٹ کرنے والے بھی ہوں گے, اور آپ کو کرٹیسائز کرنے والے بھی ہوں گے. زندگی میں یہ ہوتا رہتا ہے, یاد رکھیے گا. اگر آپ نے, میں بڑی ویژنری بات کرنے جا رہا ہوں, یہ آپ کو آفس میں بھی کام آئے گی, فیملی میں بھی کام آئے گی, محلے میں بھی کام آئے گی, اور دین کے کاموں میں بھی کام آئے گی. کہ اگر بڑا کام کرنا ہے نا تو جگر بڑا کر لو, دل بڑا کر لو. جو خواجہ صاحب نے فرمایا دل دریا جیسا کر لو, تو آپ کامیابی پاؤ گے. آپ بات بات پر اگر ناراض ہونے والے ہیں کہ یار اس نے دل توڑ دیا, اس نے جناب ڈسکریج کر دیا, ساتھ تو دیتا کوئی نہیں ہے, کون کرے بھائی کام, تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کام کریں گے تو محبت کرنے والے بھی ملیں گے, کچھ کرٹیسائز کرنے والے بھی ملیں گے. چل سب کو لے کے چلیں, برداشت کریں. نبی پاک نے کیا کیا تھا؟ پیارے آقا جب اسلام کی دعوت پیش کی, نبی پاک کے تو اپنے مخالف ہو گئے تھے نا, فیملی ممبر مخالف ہو گئے. ساری زندگی نبی پاک کے گن گانے والے. آپ کو پتا ہے پیارے آقا کا اسٹیٹس کیا تھا؟ اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے آپ سب سے بڑے لوگوں کی امانت رکھنے والے تھے. امین کہتے تھے لوگ, اور اپنے پیسے رکھواتے تھے, اپنی چیزیں رکھواتے تھے. اتنا بھروسہ تھا نبی پاک پر. اور اللہ اکبر, آپ نے اللہ کا نام لینا تو کیا شروع کیا, آپ کی اپنی فیملی ممبر آپ کے خلاف ہو گئے, جان کے پیاسے ہو گئے. تو نبی پاک بھی کہہ دیتے کہ بھائی کیا ضرورت ہے, اتنی مخالفت ہو رہی ہے, میں جانوں اللہ اللہ کرتا رہوں گا ساری زندگی. وہ تو ہادی تھے, وہ تو پیغمبر تھے, وہ تو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے, ڈٹے رہے. کتنی تکلیفیں, پتھر مارے گئے طائف میں, میرے آقا نے تو ہمت نہیں آ رہی. اچھا پھر سارے انبیاء کی ہسٹری پڑھیں نا, حضرت نوح کی ہسٹری پڑھیں, حضرت موسیٰ کی پڑھیں, حضرت عیسیٰ, سب کو تکلیف ہوئی ہے, سب کو ستایا گیا. اچھا پھر اولیاء کرام کی ہسٹری پڑھ لیں. ہم خواجہ غریب نواز کا ذکر کر رہے ہیں, ہندوستان آئے تھے تو کیا ریڈ کارپٹ ملا تھا آپ کو؟ ایوری بڈی بیکم اینیمی آف ہم. کوئی بیٹھنے نہیں دیتا تھا, کوئی پانی نہیں پلاتا تھا, کوئی جناب بات نہیں سنتا تھا. مگر پھر اینڈ آف دا ڈے رزلٹ کیا آیا؟ ڈٹے رہے نا, ہمت میں رہے, دل دریا جیسا تھا. 90 لاکھ کم و بیش غیر مسلموں نے خواجہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. دس از دا ریزلٹ. یہ کب ملتا ہے؟ جب دل دریا جیسا ہو. اتنا سا دل ہو تو کچھ نہیں ہوتا. کئی لوگ نیکی کا کام شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں کوئی ہمت توڑ دے کہ میں نہیں کرتا, بھائی کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا, آج کل نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے. وہ نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح کاروبار میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا. آپ کاروبار کریں, آپ کہیں نئی آفس کھول لیں, نیا ویژن لے کر نکلیں, لوگ ڈسکریج کریں گے.
کچھ لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے یار، کوئی بات نہیں، ان سے الجھنے میں بھی ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی پرابلم ہے. یا تو ان سے لڑنے لگ جائیں گے، مجھے کیوں ایسا کہا. اب جتنی دیر آپ ان سے لڑ رہے ہیں نا، آپ کا کام رک گیا ہے. وہ تو چاہتا یہی تھا. کبھی روڈ پر چلتے ہوئے کتے کو جواب دیا آپ نے؟ آپ جا رہے اور کتا بھونکنا شروع کر دیا، آپ کہ میں بھی رک کے اس کو بھونک کے جواب دوں گا، جب تک یہ چپ نہیں ہوگا میں بھی چیختا رہوں گا. تو کتا تو موج میں آ جائے گا، چلو بھائی میرا ساتھی مل گیا، کمپیٹیٹر مل گیا. عقل مند کیا کرتے ہیں؟ کتے کا کام بھونکنا، اپنا کام منزل، وہ رستہ نہیں رکتا. یہی ویژن جس دن آپ کو مل گیا نا کہ اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ پہ پہنچنا ہے تو اپنی منزل کی طرف چلتے رہیں. آپ کو پھول دینے والے بھی ملیں گے، آپ کو کانٹے بچھانے والے بھی ملیں گے، لیکن اگر منزل کی طرف آپ چلتے رہے اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہے، اللہ کی رضا ساتھ ہے، نیت اچھی ہے، ایک وقت آئے گا یہ کانٹے بچھانے والے بھی پھول دینے والے بن جائیں گے. اللہ بندوں کو راضی کر دیتا ہے. ایسا ہی تو ہوا نا اولیاء کرام کے ساتھ. کیا ہوا؟ پہلے سارے مخالف تھے، آج سارے ہی چاہنے والے. مجھے بتاؤ نا، خواجہ صاحب ہمارے نہ خاندان کے ہیں، نہ ہم نے کبھی دیکھا ہے، ہم میں سے کئی اجمیر گئے بھی نہیں ہیں، کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے، مگر ادھر بستے ہیں خواجہ ہمارے ہیں. میرے آنے سے پہلے آپ بنکبت کیسے جھوم جھوم کر سن رہے تھے، میرا خواجہ آتا ہے رسول ہے. اور واقعی ایسا ہے، جب بھی خواجہ کا ذکر کرے طبیعت پہ تراوٹ آ جاتی ہے. امام حسین، ہم میں سے کئی تو ہو سکتا ہے سیدوں، مگر بہت سارے نہیں ہیں، مگر امام حسین سے پیار کیسا ہے یار. اپنے بچے قربان کر دے بندہ امام حسین کے نام پر، کربلا والوں کے نام پر. کیوں؟ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، انہوں نے رب کو راضی کیا، رب نے سب کو راضی کر دیا. ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے. ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں. تو اگر آپ نے بڑا کام کرنا ہے نا تو دل، ریپیٹ کریں گے، دل دریا جیسا، شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا. تیسرا جملہ سنو، خواجہ صاحب کہتے ہیں اللہ کا دوست جو ہوتا ہے نا اس کی 3 نشانیاں. تیسری نشانی فرماتے عاجزی زمین جیسی. ہاں، ابھی کس پہ بیٹھے ہو آپ اور میں؟ زمین پر بیٹھے نا، ہمارے پیروں تلے زمین ہے. اچھا، زمین پر سجدہ بھی کوئی کرتا ہے، خوش ہوتی ہوگی زمین، مگر زمین پر برائی بھی کر رہا ہے. مگر زمین سب کے لیے بچھی ہوئی ہے. زمین کو کوئی گھاس بھی لگا رہا ہے، اس پہ پھول بھی اگا رہا ہے، اس کو بھی زمین موقع دے رہی ہے. اور زمین پر کوئی گندگی کر رہا ہے، زمین اس کو بھی کچھ نہیں کہہ رہی ہے. عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے. عاجزی بچ جائے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جب بھی آپ نے پھل والے درخت دیکھے ہوں گے نا، پھلدار درخت، جس درخت پر پھل لگتے ہیں نا وہ آلویز جھکتا ہے. جتنے پھل لگتے جائیں گے وہ نیچے آتا جائے گا، اکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ کو پھل لگ جائے، جھکنا شروع کر دیں، عاجزی شروع کر دیں، ہمبل رہیں. کبھی یہ نہ کہیں یہ میں نے کیا ہے، میری ہوشیاری سے آگے بڑھا ہوں جناب، میری اسٹڈیز نے مجھے یہاں تک پہنچایا، میرے تجربے نے، یہ میرے فیصلے نے مجھے ترقی دی. کچھ لوگ کہتے نظر آتے بھائی یہ میرا کمال ہے. کبھی مت سوچنا میرا کوئی کمال نہیں ہے، سب میرے رب کی مہربانی. مجھ سے زیادہ ہوشیار لوگ پریشان ہیں، مجھ سے زیادہ جناب انٹیلیجنٹ لوگ ہمارے سے بہت نیچے ہیں. یہ اللہ نے مجھ جیسے کمزور آدمی کو یہاں تک پہنچا دیا. ہمیشہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تکبر جو ہے نا وہ بربادی لاتا ہے. بتائیے نا، دنیا میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ The very first sin on this universe کیا تھا؟ تکبر ہی تو تھا. شیطان نے کیا کیا تھا؟ حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا نا. کیا پرابلم تھی؟ پراؤڈ. انا خیر من، کیا کہا تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں. ایک تکبر کیا. شیطان شروع سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، اس کا نام عزازیل تھا، فرشتوں کا استاد تھا. اس کے چہرے کا نور چھین لیا گیا، اس کی عبادتیں برباد کر دی گئیں، اس کو لعنتی قرار دے دیا اللہ کی بارگاہ سے، جہنم کا حقدار ہو گیا وہ. Now I have a big question in front of all of you. ایک بار پراؤڈ کرنے والے کا یہ حال ہوا ہے؟ جو روز پراؤڈ کرتا ہو، جو روز تکبر کرتا ہو، نہ کریں ایسا. ہاں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں. شیطان نے بھی تو کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. کوئی کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں، یہ جاہل ہے. میں ایکسپیرینسڈ ہوں، یہ ان ایکسپیرینسڈ ہے. میں خوبصورت ہوں، اس کے چہرہ کا رنگ اچھا نہیں ہے. میں مالدار ہوں، یہ غریب ہے. میں طاقتور ہوں، یہ کمزور ہے. میری بات سنی جاتی ہے، میرے ہاتھ میں اقتدار ہے، میرے ہاتھ میں ڈیسیشنز ہیں. اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کیا ہے؟ پھر بتاؤ نا تکبر کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف پراؤڈ؟ تکبر کی تعریف ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے، اس کو حقیر جانے. یہ تو صبح شام ہو رہا ہے، ہر بندہ، ہر دوسرا آدمی تکبر کر رہا ہے اور اس کو احساس ہی نہیں کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ اتنا سخت ناپسند ہے اللہ کریم کو
وہ حدیث پاک آپ سب کو تقریباً یاد ہوگی، بچپن سے سن رہے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ واٹ از دا میننگ آف رائی کا دانا؟ اتنا ہوتا ہے سیڈ، دل میں اتنا تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ نہیں، ہمیں تکبر کو تو قریب بھی نہیں آنے دینا۔ عاجزی، انکساری، سب کے ساتھ محبت، پیار۔ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں خواجہ صاحب کے 3 فرمان: شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا، اور زمین عاجزی زمین۔ یہ یاد کر لو، آج آپ سمجھ لو یہ آج آپ کا ٹریننگ سیشن ہے، اور اس کو ریپیٹ کرتے رہیے گا۔ جیسے جیسے ریپیٹ کریں گے اور اس پر عمل کرتے جائیں گے نا، یو ول فیل چینج ان یور لائف۔ اب میں واپس آتا ہوں، اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی تھی، حضرت وحشی کا ہم نے واقعہ سنا۔ خدا کی قسم، اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ بندہ سنے اور سنتا چلا جائے، اور بعض اوقات تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ کریم کس قدر مہربان ہے۔ اب اس میں اللہ بزرگ جو ہو جاتے ہیں نا، جو لوگ عمر زیادہ ہو جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، ان سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روتا ہوا دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ نبی پاک آنسو بہا رہے ہیں، تو عرض کی حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، میرے پاس جبرائیل آئے اور فرمایا کہ انہوں نے کہا مجھے کہ اللہ عز و جل کو حیا آتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو عذاب دے جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو، پھر اسلام میں بوڑھے ہونے والے کو حیا کیوں نہیں آتی کہ وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے مجھے حیا آتی ہے میں ایسے بندے کو عذاب دوں کہ جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہے۔ اب جو بوڑھا ہو کر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، پھر سوچئے نبی پاک فرماتے اس کو حیا کیوں نہیں آتی؟ تو کاش یہ بات بھی سمجھ آئے کہ رب ہم سے کتنا پیار فرماتا ہے، کتنی مہربانیاں ہم پر، اس کی رحمت ہمیں بخشنا ہی چاہتی ہے۔ یقین کریں، دیکھیں نا جو میں نے آپ کو آیت بیان کی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، مگر ہم ہیں جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، ہم ہیں جو توبہ نہیں کرتے۔ اللہ کی رحمت تو پکار رہی ہے کہ اے میرے بندے آ جاؤ۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کمال کا ارشاد فرمایا، یہ جو ہماری دنیا میں رحم دلی ہے، محبتیں ہیں، پیار ہے، جانور کی ماں بھی اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، انسان کی ماں باپ بھی اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، سب پتہ ہے کیا ہے؟ سنیے گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن 100 رحمتیں پیدا فرمائیں۔ اللہ نے اپنی 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان تہ در تہ کر کے رکھ دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک رحمت زمین پر نازل ہوئی، اسی سے والدہ اپنی اولاد پر، وحشی درندے اور پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑا اپنا پاؤں اپنے بچے سے دور کر لیتا ہے کہ کہیں سے چوٹ نہ لگ جائے۔ جتنی جانوروں میں مہربانیاں ہیں نا، رحم دلی ہے، ماں باپ میں رحم دلی ہے، دنیا میں جتنی رحم دلی ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ کی ایک رحمت جو اس نے دنیا میں اتاری ہے نا، یہ سب اس کا مظہر ہے، یہ اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم اس رحمت کو دوسری 99 رحمتوں کے ساتھ ملا کر مکمل 100 فرما دے گا، اور بروز قیامت اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ ایک رحمت کا یہ عالم ہے، تو جب 100 رحمتیں قیامت کے دن رب کی ہوں گی تو سوچئے پھر بندوں پر مہربانی کا عالم کیا ہوگا۔ بڑا کریم، بڑا مہربان۔ اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ